کلپ نمبر 802۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ترجمہ، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس آیت کے دو الفاظ السر اور اخفا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ سر وہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں، اور نہ اس سے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کا راز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینوں میں چھپی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے، اور ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں ہر بندے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ کوئی ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے، اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کی دردناک سزا دے سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے ذکر کرنے کا مقصد۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت میں مذکور لفظ قول سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مراد لی ہے، اور فرمایا کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ ترجمہ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ حقیقتاً واحد ہے۔ اور اسماء و صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے۔ جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ یہ عالم بھی ہے اور سخی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور سخی بھی، نہ یہ کہ دو نام رکھنے سے وہ ایک سے دو آدمی بن گئے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ انہیں نبوت اور رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں جس قدر مشقتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے لیے بہت تسلی ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہمراہ تھے، اور آپ نے شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا،
اس وقت زوجہ محترمہ حاملہ تھی. چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے تو یہاں رات کے وقت زوجہ محترمہ کو درد زا شروع ہوا. یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی اور سردی کی شدت تھی. اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آگ معلوم ہوئی.